ویلکم بیک۔ کابل کانفرنس میں آج ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا افغانستان میں امن کے لیے ایک بہت اہم کردار ہے۔ گو کہ بظاہر امریکہ افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف جنگ کی وجہ سے موجود ہے، لیکن کیا پاکستان کے عوام واقعی ہی یہ سمجھتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہماری رپورٹر سمرین اصغر نے لوگوں سے پوچھا کہ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کی اصل وجہ کیا ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آئیے یہاں کے لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بین الاقوامی قوتوں کا افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے۔ چائنا کو واچ آؤٹ کرنے کے لیے مین ٹارگیٹ انہوں نے یہ رکھا ہوا۔ اس سے جو ہم لوگ سرکل میں ایک آ رہے ہیں جس میں چائنا بھی ایک اینڈ ہے ہمارا، تو ہماری جو بیسک انٹریز ہیں پاکستان میں وہ افغانستان کے تھرو ہی بہت زیادہ اس میں پاورز ایسی آ سکتی ہیں جو انٹریز ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان جو ہے وہ زیادہ جیوگرافیکل امپورٹنس بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے پاکستان میں انٹر ہونے کے لیے۔ پاکستان اور جتنی بھی ایریاز ہیں نیوکلیئر بیسکلی پاکستان ہے، تو دے جسٹ وانٹ کہ وہ دے ہیو اے وے تھرو افغانستان۔ اوبیسلی سارے ان کے بارڈر اٹیچڈ ہیں، تو ان کا اٹس این ایزیئر وے فار دیم ٹو get into the area. I think that's one of the reasons. وہاں پہ بہت ساری مائنز ہے، مطلب معدنیات ہے وغیرہ، اس وجہ سے وہ وہاں پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی قوتوں کا افغانستان میں یہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پاکستان کے سراؤنڈنگ میں جو کنٹریز ہیں ان پہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے نظر رکھ سکتا ہے، مطلب جیسے چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا، مطلب یہ کنٹریز جو ہیں یہاں پہ وہ ان کو جو ہے نا دیکھ سکتا ہے۔ کیوں وہ چائنا ادھر ہے بیٹھا ہوا ساتھ، چائنا کو بلاک کرنے کے لیے ساری جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے اس کا راستہ بلاک کرنے کے لیے ان کو تو چاہیے۔ افغانستان ان کے لیے ویسے کوئی اہمیت نہیں افغانستان۔ افغان وار ہوئی تھی رشیا کے اگینسٹ جہاد کے نام پہ، وہ بھی اٹ واز بیسیکلی وہ سارے کے سارے وہاں کے جو ریسورسز تھے اور اس ایشین ریجن میں ایک کیمپ بنانے کے لیے ہوئی تھی، اور اگر وہ صرف رشینز کے اگینسٹ ہوتی تو رشینز کو تو گئے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہاں کی اپنی گورنمنٹ بھی بن گئی ہے تو اب وہ طالبانائزیشن کے اگینسٹ پھر وہاں پر دوبارہ سے وہاں سے ایک وار ہونی شروع ہو گئی ہے۔ بیسکلی ان کا جو انٹرسٹ ہے دیٹ از کہ ایک تو پاکستان کو کنٹرول کرنا، اور دوسرا جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں اور وہاں پہ جو آئل کی جو بیسکلی ریزرو ہیں ان تک پہنچنا، دیٹس دا مین ریزن۔ یہ تھی یہاں کے لوگوں کی رائے کہ بین الاقوامی قوتوں کا افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے۔ سمرین اصغر، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ لوگوں نے امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کی مختلف وجوہات بتائیں، جس میں چائنا اور ایران کی مانیٹرنگ، افغانستان کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا اور سینٹرل ایشین ٹریڈ روٹس پہ بھی کنٹرول شامل ہیں۔ عوام کی رائے شاید اکثر غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ کون سی امریکی کمپنیز ہیں جو اس وقت بھی افغانستان میں موجود ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور کتنے بلین کا وہ وہاں پہ بزنس کر رہی ہیں۔ ہسٹورینز یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ شاید طالبان کا ایک اور قصور بھی تھا، اور وہ یہ کہ یونیکول جو کہ امریکی آئل کمپنی ہے اس کو افغانستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن آج کون کون سی امریکی کمپنیاں وہاں پہ ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں ہماری رپورٹر عروج جاوید کی یہ رپورٹ۔ 2001 میں امریکہ نے دنیا کو طالبان سے بچانے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے 2002 میں $20 ارب کی ابتدائیہ سرمایہ کاری افغانستان میں کی، جس کا حجم 2009 میں بڑھ کر $228 ارب ہو گیا ہے۔ ابھی تک امریکہ کی 45 کمپنیوں کو افغانستان میں کانٹریکٹس مل چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی، آئل اور دیگر کمپنیوں کے کانٹریکٹس شامل ہیں۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو ایک آزاد اور جدید ریاست بنانا چاہتا ہے، مگر دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے مد نظر اس خطے میں معاشی اور اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں۔ عروج جاوید، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ بھارت جو کہ افغان جہاد اور افغان جہاد کے بعد شاید افغانستان میں اپنا زیادہ اثر و رسوخ قائم نہ کر سکا تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا شاید سب سے بڑا بینیفیشری ہے۔ بھارت نے افغانستان میں 12 سفارت خانے پاکستان کی سرحد کے قریب قائم کیے ہیں، اور پاکستانی افواج کا کہنا ہے کہ یہ کونسل خانے عسکریت پسندوں کو اسلحہ مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ بہت سی بھارتی کمپنیز نے بھی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں، آئیے ہماری رپورٹر ثنا پال کی یہ خبر۔ 2008 میں ایک چینی کمپنی نے $3.5 ارب پر محیط آئنک کاپر فیلڈ بنانے کے لیے سب سے بڑی اور واحد سرمایہ کاری کی۔
جس میں متعدد ریلوے پروجیکٹ، پاور پلانٹ، مسجدوں اور ہسپتالوں کی تعمیر شامل ہے۔ چینی کمپنیوں ZTE اور ہواوے کے تعاون سے افغانی حکومت نے افغانی ڈیجیٹل ٹیلی فون سروس کا آغاز کیا، جو کہ 2 لاکھ صارفین کو یہ سروس فراہم کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 21ویں صدی کی ابھرتی ہوئی سپر پاور کی حیثیت سے چین افغانستان میں امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات کا توازن کس طرح قائم کرے گا۔ ثنا پال، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ آپ نے دیکھا کہ بھارتی کمپنیاں افغانستان میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹس کر رہی ہیں، اور یہ خدشات بھی سامنے آئے ہیں اور پروپوزلز انڈیا کی طرف سے آئے تھے کہ انڈین آرمی افغان نیشنل آرمی کو ٹرین کرے، جس کو کہ پاکستان فوج نے رد کر دیا اور اپنے کنسرنز انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اٹھائے۔ پاکستان شاید افغانستان سے بھی زیادہ فوائد حاصل نہیں کر سکا ہے۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر عبدالشکور کی یہ خبر۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ یا حربی گہرائی کی فوجی اصطلاح اس خطے کی نشاندہی کرتی ہے جہاں سے کسی ملک یا فوج کو اپنے دفاع کے لیے زمین اور وسائل کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ پاکستان کی افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نظریے کو سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں مضبوط سے مضبوط تر کیا گیا، اور پھر آنے والے سالوں میں پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کی اس نظریے سے وابستگی جاری رہی۔ سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے دور اقتدار میں واضح کیا کہ پاکستان افغانستان میں اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اب موجودہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی گزشتہ سال برسلز میں نیٹو کی ملٹری کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ افغانستان میں بڑھتا ہوا بھارتی اثر و رسوخ کسی بھی طور پر پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں۔ اس وقت جب ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ایک سمپل سا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2500 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ وہی لوگ سرحد کے اس پار رہتے ہیں، وہی لوگ سرحد کے اس پار رہتے ہیں، ایک ہی قبیلہ ادھر ہے، ایک ہی قبیلہ ادھر ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ افغانستان میں، کابل میں کوئی ایسی حکومت ہم نہیں چاہتے جو پاکستان دشمن ہو۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ زدہ افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوششوں کا اندازہ ان ترقیاتی منصوبوں اور امدادی کاموں سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو دونوں ممالک وہاں 2001 سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان اس وقت افغانستان میں $50 کروڑ لاگت کے مختلف امدادی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، جبکہ بھارت نے افغانستان میں ترقیاتی کاموں کے لیے $1 ارب 20 کروڑ کی رقم مختص کر رکھی ہے۔ اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور میں کرسٹل نے استعفے سے پہلے کہا تھا کہ بھارت کا جو کردار ہے افغانستان میں وہ خطے کے استحکام کے لیے نہیں ہے۔ تو اب ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم کسی کو نکالنا نہیں چاہتے، یہ آزاد ملک ہے، ہندوستان سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی عسکری موجودگی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے خطرناک ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کے خیال میں پاکستان اور بھارت کی افغانستان پر تسلط کی دوڑ سے نہ صرف غیر ملکی فوجوں کا افغانستان سے انخلاء کا منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے خطے میں عدم استحکام بھی بڑھے گا۔ خارجہ پالیسی کے ماہرین کے مطابق افغانستان کے بارے میں پاکستان اور بھارت کی موجودہ سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کی بہتری ناگزیر ہے۔ عبدالشکور خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف ممالک بظاہر افغانستان کے بارے میں بہت فکر مند نظر آتے ہیں، لیکن تقریباً ہر ملک کے ہی بزنس انٹرسٹ افغانستان میں موجود ہیں، اور وار آن ٹیرر کی سب سے بڑی کاسٹ شاید افغان سیویلینز ہی ادا کر رہے ہیں۔ آخر اس گریٹ گیم کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمائیں؟ اس پہ بات کریں گے تجزیہ کاروں سے ایک وقفے کے بعد۔